بلاول بھٹو کی پاکستان مشن میں پریس کانفرنس، وفد کے ارکان اور کمیونٹی موجود، پریس کونسلر نے من پسند صحافیوں سے سوال کروائے۔ ہمارے ڈیلیگیشن کا جو نیو یارک کا کمپوننٹ ہے، جو اقوام متحدہ کا یونائٹڈ نیشنز کا کمپوننٹ ہے، کو ہم ریپ اپ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جو ڈیلیگیشن کا یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ انٹریکشنز رہے ہیں بہت ہی کامیاب ہیں، اینڈ ہم یونائٹڈ نیشنز سیکرٹری جنرل سے ملے ہیں، یونائٹڈ نیشنز پریزیڈنٹ آف دا جنرل اسمبلی سے ملے ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے پریزیڈنٹ سے ملے ہیں، E10 جو الیکٹڈ ممبرس ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل، ان کا گروپ سے انٹریکٹ کیا ہم نے، جو OIC کا نمائندے ہیں ان سے ہم نے بڑی تفصیل سے سب نے اپنے اپنے باتیں بھی کی، پاکستان کے موقف جیسے وہ دفاع کر رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اینڈ میں بہت خوش ہوئی رپورٹ کرتے ہوئے کہ پاکستان کا موقف کو، پاکستان کی ٹرانسپیرنسی کو، پاکستان کی کریڈیبلٹی کو، پاکستان کی رسپانسبلٹی کو سب نے اپریشیٹ کیا، اور ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں تھا۔ جو اکثریت کے ساتھ نے انگیج کیا ان کا بڑے رسپانسو تھے۔ پاکستان کی پیغام جو امن کے پیغام ہیں، ہمارا موقف کہ ہم ڈائلاگ اور ڈپلومسی کے تھرو سارے مسئلے حل کرنے چاہ رہے ہیں، اس کے لیے تو ریسیپٹیو تو تھے۔ باقی آپ کو معلوم ہے کہ جو بھارت کا کیا موقف ہے، بات چیت میں بھی وہ یقین نہیں کرتے، اور اگر یہ سیز فائر بھی ہوا وہ صرف اس لیے ہوا کہ آپ کا افواج نے، آپ کا ایئر فورس نے اتنا ایسے منہ توڑ جواب دیا اور ان کو مجبور کیا کہ یہ سیز فائر مانے۔ مگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہ بھارت کا مفاد میں ہے، نہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ ہم اس صورتحال میں رہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں یا بھارت میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو، اس کا مطلب کہ جنگ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس سیز فائر کو ہم جہاں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اٹس اے اسٹارٹ، جب تک ہمارے درمیان پرماننٹ پیس نہیں ہوگا تب تک انسیکیورٹی not only in South Asia but also global consequences بھی ہوں۔ تو اسی لیے ہم ہر کسی کے ساتھ انگیج کرنے ہیں اور یہی کہنے ہیں کہ آپ پاکستان کو مدد کریں، ہمارا پیس کے مشن میں ہمیں مدد کریں، ڈائلاگ اور ڈپلومسی ہم خواہش رکھتے ہیں، اس میں ہمیں مدد کریں، اور جو بھارت کے ساتھ پاکستان کا ایک کمپریہنسو ڈائلاگ ہونا چاہیے، جس میں ضرور ہم دہشت گردی کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دہشت گردی کے معاملے میں پاکستان کو کوئی ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، ہم نے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں، سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف ہمارے ہاں مگر پورے خطے سے ہم دہشت گردی کو ختم کریں، اور ہم بھارت کو طاقت دیتے ہیں کہ آئے پاکستان کے ساتھ مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کریں۔ اگر بھارت اور پاکستان مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہو انشاءاللہ تعالیٰ نہ بلوچستان میں دہشت گردی ہوگا، نہ پختونخوا میں دہشت گردی ہوگا، نہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی۔ ہاں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کمپریہنسو ڈائلاگ ہوتا ہے تو ہم ضرور چاہیں گے کہ اس کمپریہنسو ڈائلاگ میں کشمیر کی بات ہو، اس لیے کشمیر پارٹیشن کا نامکمل ایجنڈا ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی انفنشڈ ایجنڈا ہے، اور جب تک اس ایشو کو اگنور کرتے رہیں گے، جب تک آپ کسی مسئلہ کا جڑ کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں، تب تک آپ پرماننٹ پیس قائم نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارا کوشش ہوگا کہ جی بات چیت ہو، لیکن جب بات چیت ہو دہشت گردی کے ساتھ ساتھ کشمیر پہ بھی بات کرنا چاہیں گے، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے بھارت نے پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا،
جس طریقے سے بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کیا ہے، جس طریقے سے بھارت نے سندھ پہ حملہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے. بھارت کو کا یہ اپنا موقف واپس لینا پڑے گا، انڈس واٹر ٹریٹی کو ماننا پڑے گا. اور اگر انڈس واٹر ٹریٹی میں بھارت کو کوئی تبدیلی چاہیے تو آئے پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کے اپنے طریقہ کار ہیں، اور اس ٹریٹی کے مطابق اگر ہم تبدیلیاں لے کر آنا چاہتے ہیں لے کر آ سکتے ہیں. نہ پاکستان از خود کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں اور نہ بھارت کوئی از خود پانی کے حوالے سے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ایسے فیصلہ لے سکتے ہیں. میں پر امید ہوں کہ ہمارے سفارتی کوششوں کے بعد انشاءاللہ تعالی دنیا پاکستان کی بات تو سن رہی ہے، مگر سننے کے بعد ہم یہ چاہیں گے عملی طور جس طریقے سے امریکہ نے اور دوسرے ممالک نے بھارت کو مجبور کیا کہ سیز فائر کے بعد پاکستان کے ساتھ یہ سیز فائر طے کریں، ویسے ہی دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا بھارت کو سمجھانے کے لیے کہ جس طریقے سے بھارت اس وقت اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے. اگر بھارت نے ایک سپر پاور بننا ہے، گریٹ پاور بننا ہے، then there is nothing great about what Narendra Modi is doing now. Greatness comes by acting responsibly. Greatness comes, you can't just declare yourself a great power, you have to act like a great power. A great power doesn't act like a spoiled child جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اپنے نیبر پہ دہشت گردی کے حوالے. Great powers don't threaten to cut off a water supply for 240 million people. تو بھارت کو تھوڑا سا انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے کہ اپنے مقامی الیکشنز کے لیے تو یہ چلتا ہوگا کیا پاکستان کو ایک تو گالی دے کے یا پاکستان پہ حملہ کر کے اپنا پاپولیرٹی میں اضافہ کریں، مگر اگر بھارت نے گریٹ پاور بننا ہے تو پھر اس کو اپنا کردار میں تبدیلی لے آنا پڑے گا، اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ بات چیت کرنا پڑے گا، اور بات چیت کے ذریعے ہمیں اپنے مسئلے کے حل نکالنے پڑیں گے. تو یہ پاکستان کا موقف ہے، ہمارا پیغام ہے. آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ پیغام ڈی سی لے کے جائیں گے، اس کے بعد ہم لندن لے کے جائیں گے، اس کے بعد ہم یورپ لے کے جائیں گے، اور اسی طریقے سے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے جب تک ہم اپنے مشن پہ کامیاب ہیں. تھینک یو ایوری بڈی. اپنے آپ کے what are your goals to be achieved in Washington? Thank you. جیو پالیٹکس تو ایک حقیقت ہے، اور اس جیو پالیٹکس کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے کونوٹیشنز کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا صدر کیا رہا ہے. اس نے اب 10 دفعہ اس سیز فائر کا کریڈٹ لیا ہے، اور اس کا یہ کریڈٹ ہے کہ سیز فائر ہوا. تو اگر وہ سیز فائر کے حد تک پاکستان کو مدد کرنے کے لیے تیار ہے تو لاجکلی اٹس ناٹ ٹو مچ آف اے اسٹیپ ٹو اسیوم کہ وہ ایک تفصیلی بات چیت کمپریہنسو ڈائلاگ کے لیے اگر امریکہ اپنا کردار ادا کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. ہاں امریکہ کا اپنا اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک ایسا سوچ ہے جو ایک حقیقت ہے، but we knowing the ground realities and knowing the reality sort of delusional نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس شہر میں کیا حقیقت ہے، ان کا جیو پالیٹکس کیا ہے، وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کے باوجود ہم وہاں جانا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیغام ایک تو سچ کا پیغام ہے، عالمی قانون کے مطابق، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کے مطابق ہے، اور آئی تھنک کہ اس میسج میں تھوڑا سا ایک وزن ہوگا کہ بھارت تو سب کو کہہ رہا تھا کہ ہم تو آپ کی نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں، اور اس لیے کہ ہم آپ کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے تو امریکہ ہمیں اپنی معیشت میں، بھارت کی معیشت میں انویسٹ کرتے ہیں، بھارت کی عسکری طاقت میں وہ انویسٹ کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہونا تھا. اب کیا کریں، وہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر دوسروں کو کیا سیکورٹی پرووائڈ کریں گے جو اپنے آپ کو نہیں پرووائڈ کر سکتے. وہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر جنہوں نے دوسروں کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا تھا، اپنا ہوائی جہاز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے.
وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جس نے کاؤنٹر ویٹ بننا تھا چین کا، وہ تو پیپر ویٹ پہ نہیں رہا. تو اب ضرور اس پالیسی پہ غور کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل نیٹ سیکیورٹی جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے دنیا کو ہمارا ریجن میں، تو یہ اسٹریٹجی تو ناکام ہے کہ بھارت کو آپ سے یہ امید آپ رکھے کہ آپ put all your eggs in one basket and this basket will provide that net security to the region. ویسے ہی تو فلوٹ آرگیومنٹ تھا آپ مزید. میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو ہم سب کو یہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے وہ یہ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر امن قائم کیا جائے، ریجنل اسٹیبلٹی ہو، ہمارا ٹریڈ میں اکنامک ایکٹیویٹی میں اضافہ ہو، ہمارے کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہو، ہم مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کریں، ہم مل کے کشمیر کا مسئلہ کا کوئی حل نکالیں. انڈیا کہتا تو ہے لیکن یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ انڈیا جھوٹ بولتا ہے. اس سے پہلے انڈیا کہہ رہا تھا کہ ان کا جہاز نہیں گرے، اب وہ کہتے ہیں کہ جہاز گرے. انڈیا کہہ رہا تھا کہ ہمارا S-400 کو پاکستان نے مراد دے تھے 1 مہینے کے اندر، وہ مان لیں گے کہ پاکستان نے ان کے S-400 پہ حملہ کیا. بھارت کہہ تو رہا ہے کہ امریکہ کا کوئی کردار نہیں. اس پورا بات چیت میں 3 لوگ موجود تھے، پاکستان تھے، امریکہ تھے اور بھارت تھے. پاکستان کہہ رہا تھا، پاکستان کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا کردار ہے. پاکستان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا ہے. ہر دوسرا دن ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس سیز فائر کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. بھارت اپنے آڈینس میں تو ضرور کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا کردار نہیں تھا. اب آئے امریکنز کو کہیں، آئے یہ جو ڈیلیگیشن آ رہے ہیں ان کو اٹھ کے کہنا چاہیے کہ آپ کا صدر آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، یا ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے یا مودی جھوٹ بول رہا ہے. اب اس کا جواب ششی تھرور صاحب دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر رسپانسبل ممالک کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ کسی اور ملک ہو. ہم سب کے فائدہ میں ہے کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے. خاص طور پہ جب یہ لڑائیں 2 اٹامک قوتوں کے درمیان ہوں تو وہ لڑائی کا اثر صرف ان 2 ممالک پہ نہیں. پاکستان اور بھارت کا جنگ میں سب کو نقصان ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا کوئی بھی ذمہ داران شخص اپنا کردار ادا کرنا چاہے گا. میں جانتا ہوں کہ ٹرمپ کا اس خواہش کی وہ خواہش کا جس کا اس نے اظہار کیا ہے بہت ریزسٹنس امریکہ کے اندر سے انڈین لابی کے نتیجے میں بہت وجوہات کی وجہ سے وہ ملے گا، لیکن ایک نئی خواہش ہے اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. جناب سطح پہ اگر ہم ناکام ہوں گے تو ہم کس طرح انٹرنل سطح پہ ہم نے جو پاکستان نے کامیابی دیکھا ہے دہشت گردی کی لڑائی میں جس کی وجہ نہیں، یہ ہے پری فال آف کابل. اب پوسٹ فال آف کابل there are new realities. There's a vacuum that's developed. اتنے سارے جو دہشت گردی کی تنظیمیں تھے پہلے وہ اس جنگ میں مصروف تھے، اب 1-2 سال سے فارغ رہے ہیں تو نئے جرائم ملوث ہے، اس کا نقصان بھگت رہے ہیں. جو اسلحہ پیچھے چھوڑا تھا امریکہ نے اس کی وجہ سے نقصان بھی ہو رہا ہے، اور بھارت کا فنڈنگ، بھارت کا سہولت کاری وہ بھی موجود ہے. پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ، ہم تو کبھی یہ نہیں کہیں گے، نہ ہی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بھارت میں دہشت گردی کو سپورٹ کریں گے. ہم یہ اب پوزیشن تو ضرور نہیں اٹھائیں گے کہ ہم اس قسم کے گروپس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس لیے ہم نے بہت مشکل سا، ہم نے جس طریقے سے دہشت گردی کا سامنا کیا ویسے بھارت نے نہیں کیا. معذرت کے ساتھ ضرور بھارت میں دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں، ان کا ہم مزاحمت کرتے ہیں، چاہے وہ ممبئی کا دہشت گردی کا واقعہ ہو، چاہے وہ بلغام کا دہشت گردی کا واقعہ ہو. پر پاکستان میں جتنا دہشت گردی کے واقعہ ہوئے ہیں ہر پاکستانی نے اس کی گزارا کی، اور ہم نے یہ سبق سیکھا ہے. ہم نے تو توبہ کر دی کہ اس قسم کی جو تنظیمیں ہوتے ہیں ان کا کوئی جگہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان. Obviously the challenge of such insurgencies are کہ وہ افیکٹو ہوتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے میں،
مگر میرے پاس پورا کانفیڈنس ہے کہ جیسے ماضی میں پاکستان کے معاشرے میں پاکستان نے ریاست نے انہی تنظیموں کو شکست دلوائی، ان کا نیا روپ ہوگا، نیا شکل ہوگا، نیا وہ ہوگا، ایک بار پھر ہم کو ضرور شکست دلوائیں گے. جہاں تک غزہ کی معاملہ ہے، پاکستان سفارتی محاذ پہ، سیاسی محاذ پہ، مورلی غزہ کو فلسطین کے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا پریزیڈنسی بھی شروع ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کا، اس صورت میں جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے. ایسے بات تو نہیں کرنا، آپ مجھے دکھائی کون سا سپر پاور ہے. اس وقت دنیا بھر میں سپر پاورز ہیں، کسی ایک سپر پاور نے اس قسم کا زبان استعمال کیا. یہ مودی کا چھوٹا پن دکھاتا ہے. It is a reflection on his character, not on us. But اب یہ بھی سمجھے کہ یہ ایک شکست شدہ انسان ہے. اس کا جہاز گرا ہے، پہلا وزیر اعظم ہے جو بھارت کا جنگ ہار چکا ہے. اس نے ایسے کچھ بیانات دینا بڑا پسند آتے ہیں. پاکستان کو اپنا موقف، ٹھوس موقف کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں بات چیت چاہیے. ہمیں یہ جواب دیتے رہے، دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا کہ ایک طرف ایک ملک کہہ رہا ہے کہ بات چیت کرے، امن قائم کرے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں ایک دن آپ کا پانی روک دوں گا، میں آپ کا بچوں کو گولی چلا دوں گا. تو یہ تو آئی تھنک اٹ شوز، اٹ ریفلیکٹس مور آن دیم دین اٹ ڈز آن اس. پاکستان کی شاندار ڈپلومیسی نظر آتی ہے. پڑوسی ممالک جیسے ایران، رشیا، آذربائیجان، ترکی، سب کی طرف سے ایک سپورٹ سسٹم نظر آیا پاکستان کے لیے اس موقع کے اوپر. مگر انڈیا کی جو دادا گیری ہے وہ ختم نہیں ہوئی. حالانکہ اس کا جھوٹ کا خلاصہ باہر آ چکا ہے، وہ کوئی بھی ایلیگیشن ثابت نہیں کر پایا جو پاکستان پہ وہ مسلسل ڈرا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوئی بات، آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو ہماری ایک ہمارا پریپیئرنس بھی ہوگا. بھی کہتی تھی کہ ہوپ فور دی بیسٹ پریپیئر فور دی ورسٹ. ہم بھی پریپیئرڈ ہے. اگر تم کو اگر ان کا یہ شوق ہے کہ پھر سے انہوں نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے، پھر ہمارا افواج بھی ویسے ہی جواب دے گا جیسے اس میں حملہ ہے. ہم سب کو موقف یہ ہونا چاہیے کہ جس ووٹر ٹریٹی پہ ہم درآمد کرے، اور انڈیا وائلیٹ کر رہے ہیں جس ووٹر ٹریٹی کو پاکستان ہے. جہاں تک کہ وہ کیا نقصان مستقبل میں کر سکتے ہیں تو دیکھنے کی بات ہے. جو بھی ہمارے بس کی مقامی طور پہ تیاریاں ہو رہی ہوں گے چھوٹی طرح سے جو کرنا پڑے گا. ان کا جو اس وقت ابیلٹی ہے to restrict Pakistan's war. That is only that's limited. کچھ دنوں کے لیے وہ ڈیلے کر سکتا ہے. اس کا نقصان بہت زیادہ ہو. آپ کسان کا اگر آپ صرف 5 دن کا ڈیلے ہو، 5 دن کے لیے آپ کا پانی روک دیتے ہیں، تو پھر آپ کا فصل کے پاس. تو یہ ہمیں ایجیٹیٹ ضرور کرنا پڑے گا اس بات پہ. پر ان کے اس ایشو پہ دے ہیو ٹو مورل لو گراؤنڈ. کون اس کا یہ بات تحریر کرے گا؟ اسرائیل کہے گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے غزہ کے ساتھ جیسے کھانے پینے کے اشیاء رکھا ہے، ان سے وہ انسپائر ہوگا. کوئی اور نو ادر کانٹری جو تھپی دے گا مودی کو کہ اگر یہ بھائی آپ نے صحیح کیا ہے. ان کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، مورلی ان کو مجبور کیا جائے گا کہ یہ آج نہیں. Came victorious around the globe during this war and conflict, and the Kashmir causes also came up. As Donald Trump, he gave a lot of statements. My question is that you didn't mention anything about Kashmir. Is Kashmir issue is part of this? کشمیر پہ ہم بہت بول رہے ہیں. ابھی میں پوچھ رہا ہوں کہ ابھی آپ کا کشمیر پہ آپ کا کیا اسٹینس ہوگا؟ تو جیسے میں یونائٹڈ آپ کو پریس کانفرنس میں شروع میں کہا، جیسے میں نے یونائٹڈ نیشنز کے جو یو این ریپرزینٹیوز کے کورسپونڈنٹس تھے ان کے سامنے پریس کانفرنس میں کہا، جیسے میں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا، جیسے میں اپنے ہر میٹنگ میں کہتا آ رہا ہوں کہ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت ہوگا تو جی ہم دہشت گردی پہ بات بھی کرنا چاہیں گے، ہم پانی پہ بھی بات بھی کرنا چاہیں گے. تو مکمل پیس ناممکن ہے جب تک کشمیر پہ بات نہ ہو. تو ضرور کشمیر کی آواز اٹھاتے رہیں گے، اٹھانا چاہیے. کشمیریوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ان کا حق خود جو
رائے شماری کا حق ان کو ملنا چاہیے. ہمارا خواہش ہوگا, اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. کیا ہم ان کے لیے حاصل کر سکیں گے یہ تو نسلوں سے یہ جدوجہد چلتا آ رہا ہے. ہم مزید کوشش کریں گے, لیکن ہم ایبسولوٹلی کسی کمپنسیشن میں کشمیر کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ صرف اس لیے کہ پاکستان کا محبت, پاکستان کا اپنا باعث تو ضرور ہو, ایون بھارت کا پرسپیکٹو سے اگر وہ واقعی عمل چاہتے ہیں, اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں, تو ان کو کشمیر کا سوال کا جواب دینا. انہوں نے آپ کے موقف کی حمایت کی ہے, کس حد تک ہمیں حمایت کا یقین دلایا؟ ٹریڈ کا وعدہ کیا آپ سے؟ جہاں تک ہمارا جو میٹنگ رہا وہ یہ جو یو این میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا پیراگراف پر جو نمائندگی کر رہی ہے, اس سے ہمارا بڑا اچھا ملاقات ہوا. ہم نے دہشت گردی پہ, پانی پہ اور کشمیر پہ بات کی. پانی پہ میرا خیال میں بہت گنجائش ہے کہ اس ایشو پہ وہ ضرور یہ پریسیڈنٹ قائم نہیں ہونے دیں گے, جو ہمارا خواہش ہوگا. دہشت گردی پہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اپنا کوآپریشن رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو انوگریشن کی, ناٹ انوگریشن سوری, یہ اسٹیٹ آف دی یونین تقریر تھا, اس میں صرف ایک ملک کو اپریشیٹ کیا گیا جو امریکہ کو دہشت گردی کی جنگ میں مدد کر رہا ہے, وہ پاکستان کا اپریشیٹ کیا گیا. ضرور انڈیا کا انفلوئنس ہے ایک امریکہ میں, اور ان کا کوشش یہ ہوگا کہ جیسے وہ دہشت گردی کو ایک سیاسی ہتھیار کے تھرو استعمال کریں, کہ ان کا اتحادی امریکہ بھی دہشت گردی ایک سیاسی ہتھیار کے طور استعمال کیا جائے. اس وقت تک تو وہ ناکام نہیں, ہمارا دعا آگے بھی ناکام.